بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو بیسیکلی انٹروڈکشن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ عربی زبان سیکھیں تو اس کتاب میں جو ہے وہ جو پراپر عربک ٹرمینولوجی ہے وہ، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ انگلش ٹرمینولوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ نوٹس اردو میں لکھے گئے ہیں اور ٹرانسلیشن ہر جگہ پہ اردو اور انگریزی دونوں میں ہے۔ تو اس میں بیسیکلی مقدمے میں جو ہے وہ عربی زبان کی ہسٹری بیان کی گئی ہے کہ عربی زبان بیسیکلی کی ہسٹری کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوئی، اور اس سے پہلے زبان کی تاریخ ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کو آپ لوگ ایک بار پراپر پڑھ لیں تو اس سے کیا ہے کہ چیزیں بہت آسانی سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ عربی زبان بیسیکلی کیا ہے، یہ سامی خاندان میں اس کا شمار ہوتا ہے جو سیمیٹک لینگویجز ہیں، تو اس میں ایک عربی زبان بھی ہے اور یہ دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے۔ اور اس میں سامی زبانوں میں اور جو زبانیں ہیں وہ عبرانی ہے، ہبریو، آرامی ہے، سریانی ہے، اسی طرح سے اکادین ہے۔ تو سامی زبانیں بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ کی زبانیں ہیں اور عربی زبان جو ہے انہی کی ایک شاخ ہے۔ تو جو قدیم عربی زبان ہے یعنی دور نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، اس کو پری اسلامک عربک لینگویج پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو وہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک جو ہے وہ اس کی ہسٹری جاتی ہے۔ اور جو ابھی اویلیبل ہیں چیزیں عربی زبان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ، تو اس میں جو سب سے پرانی شکل ہے وہ قدیم شمالی عربی ہے، اولڈ نارتھ عربین، اور قدیم جنوبی عربی ہے۔ تو یہ سب سے پرانی شکل جس میں کچھ تحریریں جو نباتی، سمودی، لہیانی اور صفائی رسم الخط میں اس دور کی کچھ تحریریں ملتی ہیں، تو یہ سب سے پرانی شکل عربی کی جو اویلیبل ہے وہ اس کے کچھ نمونے مختلف لائبریریز میں ہیں۔ تو لیکن دور رسالت سے قبل جو ہے جو کلاسیکل عربک ہے بیسیکلی، تو اس کا آغاز گویا کہ دور رسالت سے جسٹ قبل ہوتا ہے، جس کو جاہلی شعراء یا جاہلیت کی شاعری کہا جاتا ہے۔ تو تقریباً اس وقت میں کیا ہے، عربی زبان یعنی اس عربی زبان اور اس کا ادب جو ہے وہ کافی ڈیولپڈ ہو گیا تھا اس وقت تک، اور گویا کہ کلاسیکل عربک کی بنیاد جو ہے وہ پڑ چکی تھی۔ تو کلاسیکل عربک میں بیسیکلی جو شعراء معلقات ہیں ان کی شاعری کا شمار جو ہے وہ کلاسیکل عربک میں ہوتا ہے، اور اسی میں گویا کہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس کی شروعات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو ہے وہ کلاسیکل عربک کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ زبان و بیان اور ادب کی کافی اچھے لیول پر عربی زبان پہنچی تھی، اور قرآن گویا کہ ان سب کی معراج ثابت ہوا، اور قرآن نے اپنے آپ کو زبان و ادب کا سب سے بڑا معیار گویا کہ اس طور پہ پیش کیا، اور اس لیول پہ قرآن نے چیلنجز دیے کہ اس کے جیسا ادب جو ہے اور اس کے جیسے، یعنی قرآن کا جو لیول ہے عربی زبان کے نقطہ نظر سے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد قرآن بیس بن گیا تمام چیزوں کے لیے، اور اس کے بعد سے گویا کہ عربی زبان کو اللغۃ العربیۃ الفصحیٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے بعد عربی زبان کی جو پوزیشن ہوئی وہ ظاہر ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ہر زبان تقریباً 100 سال میں اچھی خاصی چینج ہو جاتی ہے کہ وہ پہچاننے میں نہیں آتی، لیکن عربی زبان اب تک 1400 سال سے محفوظ ہے
اس کی سب سے بنیادی وجہ قرآن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا سب سے ٹاپ لیول پر اس کا ادبی معیار ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے سب قرآن کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاتے رہے اور اس سے بڑا ادب پیش نہیں کر سکے. اور اپنے ادب کے لیے لوگوں نے معیار قرآن کو بنایا اور ظاہر ہے کہ سارے لوگوں کی گویا کہ ادبیات جو ہے وہ اس کے نیچے طواف کرتی رہی. تو اس وجہ سے قرآن میں بہت ڈراسٹک چینجز نہیں آئے اس طرح سے جو دوسری زبانیں جیسے انگریزی کو آپ دیکھیں یا فرینچ کو دیکھیں یا اور دوسری زبانوں میں بہت بڑے لیول پہ چینجز آئے. جیسے انگلش میں کیا ہے کہ جو شیکسپیئر وغیرہ کے ٹائم کی انگلش ہے وہ اور آج کی جو انگلش ہے اس میں بہت مطلب بڑے لیول پر جو ہے اس میں فرق ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کا معیار یا لکھنے کا طریقہ بولنے کا طریقہ سب میں کافی بڑے فرق ہے. تو عربی زبان میں ایسا نہیں ہوا قرآن کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ جو ہے پورا جو ایک سسٹم اسلام نے ڈیولپ کیا ان کی وجہ سے عربی زبان کو جو سیکورٹی اور جو ایک سیفٹی ملی وہ دوسری زبان کے پاس نہ ایسا کوئی پیمانہ تھا نہ معیار تھا اور نہ ایسی کوئی چیز تھی جو اپنے آپ کو سب سے بڑی کلیم کرتی ہو یا اپنے آپ کو ایک جو ڈیوائن نالج کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو بہرحال عربی زبان پھر گریجولی اس میں جو جیسے کہ مسلمانوں نے اور پھر اس میں عربی کے رسم الخط میں نقطے میں حرکات میں یہ بعد میں یہ چیزیں اس میں تقاضوں کے تحت جو ہے وہ ترتیب دی جاتی رہی ہیں. تو جیسے حضرت علی کے دور میں جو ہے باضابطہ عربی قواعد کو منظم کیا گیا ہے تاکہ غیر عرب کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اور پھر بعد میں سے وہی ہیں اور خلیل وغیرہ ہے ان جیسے جو گویا کہ ماہر لسانیات ہے انہوں نے پھر عربی گرامر کو اور زیادہ جو ہے اس میں انہوں نے نکات پیش کیا اور گویا کہ عربی زبان کی گرامر کی بنیاد رکھی. تو ابھی بھی کیا ہے کہ عرب دنیا میں بہت سارے ڈائلیکٹس ہیں کئی لہجے ہیں جیسے عراق کی عربی ہے بہت ڈفرینٹ ہے کافی. اسی طرح سے شام کی جو عربی ہے وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہے. تو یہ یا بھائی مصر کی عربی ہے وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہے یا اور یہ سب جو لوکل جو ڈائلیکٹس ہیں لیکن یہ کلاسیکل عربک میں شمار نہیں ہوتے. کلاسیکل عربک آج بھی وہی عربی ہے جو کہ قرآن کی عربی ہے اور جو گویا کہ جس کو یعنی اللغۃ العربیۃ الفصحیٰ کہا جاتا ہے. تو اس کے ٹاپ سینٹر پہ ظاہر ہے قرآن ہے اور ہمیشہ اپنے نازل ہونے کے بعد سے وہ رہا ہے. تو اگرچہ ڈائلیکٹس بہت مختلف ہیں لیکن وہاں بھی چاہے وہ مصر میں عراق میں یا پھر شام میں یا گلف میں ہر جگہ پہ جو ہے کلاسیکل عربک وہی ہے جو کہ قرآن کی عربک ہے اور قرآن اس سلسلے کا معیار ہے. اور قرآن نے عربی زبان کو بہرحال معاشرے میں عام کرنے کے لیے بے شمار جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ان میں تو یہ سب طریقے بھی جیسے نماز تلاوت اذان خطبے دعائیں تو گویا کہ ایک لیول پر ایک مسلم کا جو ایک ٹچ ہوتا ہے عربی زبان سے وہ بہت فطری ہے اور بہت زیادہ ہے. تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ کہ ایک اچھی خاصی شناسائی ہوتی ہے اور سیکھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں گویا کہ بہرحال مقدمے میں کہی گئی ہیں. میں اس میں اور مزید جو ہے وہ آپ اس کو مکمل طور پہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. تو یہ بیسیکلی کچھ بنیادی باتیں جو ہے وہ عربی زبان سے متعلق ہم لوگوں نے دیکھا. اور جو تو اب ہم لوگ الفابیٹس بیسیکلی عربی زبان کے جو ہیں وہ کیونکہ ہر زبان کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے الفابیٹ سے ہوتا ہے. تو عربک میں جو حروف تہجی ہے وہ کتنے ہیں 28 سے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہے وہ دو طرح کی زبانیں ہیں.
ایک الفابیٹیکل لینگویجز ہیں اور ایک نن الفابیٹیکل لینگویجز ہیں. جیسے چائنیز ہے، جاپنیز ہے، یہ سب کیا ہے آئیکونک لینگویجز میں گویا کہ یہ جو نن الفابیٹیکل لینگویجز ہیں ان میں ان زبانوں کا شمار ہوتا ہے. تو کمپیریٹیولی جو الفابیٹیکل لینگویجز ہیں وہ زیادہ آسان ہے اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا جو ہے. تو عربی زبان ایک الفابیٹیکل لینگویج ہے، یعنی اس کی بنیاد الفابیٹس پر ہے. تو عربی زبان میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ 28. یہ 28 جو ہے الفابیٹس عربک میں ہے، جس میں ہے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طو، ظو، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا. اور جو بہت سارے ورڈز ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ اردو اور عربک میں کیا ہے وہ بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے الفابیٹس کی وجہ سے، چونکہ اردو میں اتنا زیادہ انفلوئنس ہے عربک کا کہ وہ کہیں نہ کہیں کیا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ ورڈ یہ جو ہے الفابیٹ اردو میں ہے یا عربک میں ہے. تو جیسے ٹا ہے یا پا ہے، چا ہے، یہ سب عربک میں نہیں، یہ سب اردو کے الفابیٹس ہیں. اور اردو کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ 38. تو وہ سمجھے کہ جو اس میں نہیں ہے وہ سب اردو میں ہے گویا کہ، یعنی 10 جو ہے وہ عربک کے الفابیٹس نہیں ہے. تو جیسے یہ چا ہے تو اس کو عربک میں شین سے جنرلی پروناؤنس کرتے ہیں. جیسے چنئی ہے تو اس کو شنائی. تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو سب سے ظاہر ہے کہ ہر زبان کا بیس کیا ہے، وہ الفابیٹس ہوتے ہیں. تو جو الفابیٹس اس میں نہیں ہے تو اس کو گویا کہ عربک کا ایک طریقہ ہے کہ اگر جیسے ٹا ہے تو اس کو یعنی الگ ورڈ میں جو ہے تا میں فار ایگزامپل اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یا پا ہے تو اس کو فا میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اس طرح سے ہے، الگ الگ لفظ کو جو ہے الگ الگ اس میں وہ کر دیتے ہیں جو اس کے الفابیٹس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ عربک کے جو ہم 28 الفابیٹس ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 14 ورڈز، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ عربک کا اب طریقہ کیا ہے اس کے سنگولر ورڈ کو پڑھنے کا. جیسے کہ ہم اردو میں دیکھتے ہیں کہ اردو میں اگر ہم کہتے ہیں مسجد تو یہ گویا کہ ایک طریقہ ہے سنگولر ورڈ کو بولنے کا. تو عربک میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی وداؤٹ الف لام کے بھی کہہ سکتے ہیں، الف لام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات عربک میں کیا ہے کہ جب اگر سنگولر ورڈ بول رہے ہوں تو جو لاسٹ کا اعراب ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. جیسے القمر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے القمر، یہ نہیں بولیں گے کہ القمرو. یعنی یہ لکھا، یعنی بائی ڈیفالٹ الف لام اگر کسی پہ لگا ہے تو اس کا اعراب جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے عربک میں وہ پیش ہوتا ہے، لیکن یہ پیش پڑھا نہیں جاتا ہے. اگر ہم اس پہ اسٹاپ کر رہے ہیں یا سنگولر ورڈ بول رہے ہیں تو اس کا الف لام دونوں صورت میں الف لام اگر لگا ہو تو بھی لاسٹ والا اعراب نہیں پڑھا جائے گا، الف لام نہ لگا ہو تو بھی کیا ہے لاسٹ والا اعراب نہیں پڑھا جائے گا. تو اس کو ہم لکھتے ہیں قمرن، لیکن یہ بھی پڑھا کیسے جائے گا؟ قمر. بس ہم اس کو پڑھیں گے قمر، قمرن نہیں پڑھیں گے. اگر قمرن پڑھیں گے تو گویا کہ غلط ہوگا بالکل. لیکن یہاں پہ ہندوستانی ماحول میں گویا کہ اس کا رواج ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں اس طرح سے قمرن، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. جو اردو گویا کہ مختصر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کے سنگولر ورڈ کو پڑھنے کا یا پروناؤنس کرنے کا جو طریقہ ہے
وہ اصل میں عربک ہی کا طریقہ ہے وہ. یعنی جیسے آپ کو مسجد بولنا ہو یا قمر بولنا ہو تو قمر عربک اردو میں ایسے ہی بولا جاتا ہے قمر، لیکن یہ آن ایکچوئل عربک کا طریقہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ وداؤٹ الف لام کے اگر کوئی لفظ ہے تو اس میں بائی ڈیفالٹ اعراب کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتی ہے. جیسے کہ قمرن لکھا ہوا ہے قمرن، تو یہ اگر کسی تو اس کا بائی ڈیفالٹ اعراب لاسٹ والے لفظ پہ جو ہے وہ دو پیش والی تنوین ہوتی ہے، گویا کہ یہ بائی ڈیفالٹ اعراب ہوتا ہے. اور جس پہ الف لام ہو اس پہ تنوین لاسٹ میں نہیں آتی ہے، لیکن اس کا بائی ڈیفالٹ اعراب کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. تو یہ دو بنیادی بات سمجھے کہ ایک تو سنگولر ورڈ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو سنگولر ورڈ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر الف لام لگا ہے تو القمر پڑھیں گے، الف لام نہیں لگا ہے تو بس قمر، یعنی وہ لاسٹ والی جو تنوین ہوتی ہے اس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے. یہ بات ہو گئی کلیئر. تو اب یہ جو القمر ہے تو اس کا الف لام ساؤنڈ میں آ رہا ہے، یعنی پڑھا جا رہا ہے، سائلنٹ نہیں ہے. لیکن جو ہے الشمس ہے تو یہ اس کا الف لام کیا ہے؟ سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو عربک میں 14 ورڈز ایسے ہیں، یعنی ان الفابیٹس میں، یعنی 28 الفابیٹس میں 14 ورڈز ایسے ہیں جس کا الف لام مینس لام، یعنی الف اور لام کا مطلب یعنی صرف لام، گویا کہ الف لام سائلنٹ ہونے کا مطلب ہے یعنی لام پڑھا جائے گا اور لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ مطلب ہے سائلنٹ ہونے اور سائلنٹ نہ ہونے کا. تو القمر میں تو یہ 28 الفابیٹس میں 14 الفابیٹس ایسے ہیں جن کا الف لام گویا کہ پڑھا جاتا ہے جیسے القمر، اور 14 الفابیٹس ایسے ہیں جس کا الف لام کیا ہے؟ سائلنٹ ہوتا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے الشمس. دیکھ رہے ہیں کہ لام کو، یہ لام گویا کہ کیا ہے؟ سائلنٹ ہو گیا ہے. تو ان 14 ورڈ میں جو لام کے بعد والا پہلا حرف ہوتا ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے، اور یہ تشدید بتاتی ہے کہ لام سائلنٹ ہے. تو ہر وہ لفظ جس کا الف لام سائلنٹ ہوتا ہے اس میں لام کے فوراً بعد کیا ہے؟ اس والے لفظ پہ تشدید ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا الف لام سائلنٹ ہے. ابھی آگے آ رہا ہے کہ 14 کون سے 14 ورڈز ہیں جس کا الف لام سائلنٹ ہے اور کون سے ہیں جس کا الف لام سائلنٹ نہیں ہے. تو جن کا الف لام سائلنٹ نہیں ہے تو القمر کو مثال کے لیے، چونکہ بہت یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کامن ہے، چاند کو ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے، لہٰذا القمر کو ویسے ہی یعنی کامن ہونے کی وجہ سے چوز کر لیا گیا ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے یعنی الحروف القمریہ، دا لیونر لیٹرز، یعنی لونر لیٹرز ان کو کہا جاتا ہے. یعنی جیسے اس کا مطلب ہوا جیسے ہم القمر پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے 13 ورڈز اور کو پڑھیں گے، یعنی ان کے الف لام کو سائلنٹ نہیں کریں گے. تو یہ ہوا. اور الشمس کو بھی کامن ہونے کی وجہ سے چوز کر لیا گیا ہے کہ سورج کو ہر کوئی پہچانتا ہے، تو الشمس سورج، تو ان کو الحروف الشمسیہ کہا جاتا ہے، یعنی شمس کی طرح کے حروف، یعنی جس طرح شمس کو ہم الف لام اس کا نہیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس کے جیسے اور جو 13 ورڈز ہیں اس کے بھی الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا. تو اس میں ایک بنیادی بات کیا بتائی گئی کہ الف لام پر جب اعراب آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں، اور جس پر اعراب نہ ہو تو اس کو کیا ہے؟ الف کہتے ہیں. اس چکر میں تھوڑا سا لوگوں نے وہ کیا ہے کہ الف عربک میں یعنی 29 حروف کے لیے لوگوں نے تھوڑا سا اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الف لام جو ہے، الف جو ہے یعنی اس پر حمزہ ہو، اس کو ایک الفابیٹ پراپر کاؤنٹ کیا گیا ہے. اور صحیح بات یہی ہے کہ 28 الفابیٹس ہوتے ہیں، اور اس میں بس اتنی سی بات یاد رکھیں کہ اگر اس پر الف پر اعراب آ جائے تو اس کو گویا کہ حمزہ کہتے ہیں، اور اگر اعراب نہیں ہے تو اس کو الف کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ الحروف القمریہ لیونر لیٹرز، یہ 14 لیٹرز ہیں جس کا الف لام پڑھا جاتا ہے.
تو اب دیکھیے میں نے بتایا کہ انڈیویجول ورڈز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت بیسک بات ہے، اور اگر ہم کسی زبان کے بارے میں یہ نہ جانتے ہوں کہ اس کے سنگولر ورڈ کو پروناؤنس کیسے کیا جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ایک بڑا فالٹ مانا جائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگ کیسے یاد کرتے ہیں، یعنی اگر اس پہ تنوین ہوتی ہے تو تنوین کو لوگ پڑھنے لگتے ہیں، الف لام ہے تو لاسٹ والے ورڈ کو اعراب دینے لگتے ہیں، جیسے کتابن۔ اب یہ ہے کہ اگر اس پہ الف لام ہٹا دیں تو انڈیویجول لکھا جائے گا کتابن، لکھا چونکہ بائی ڈیفالٹ جو ہے سنگولر پہ کیا ہے، اگر الف لام نہیں ہے تو اس پہ تنوین بائی ڈیفالٹ آتا ہے، لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، ہم اس کو بولیں گے کتاب، بس کتاب جیسے اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح معنوں میں عربی کا طریقہ ہے، تو یہ کتاب ہوا۔ اسی طرح سے اگر الف لام لگ گیا تو بھی لاسٹ والا اعراب نہیں پڑھا جائے گا، الکتاب ہو گیا۔ یہ جو ہے تو انڈیویجول ورڈ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب سے بنیادی بات ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے الام، الباب، الجنہ، الجنتو نہیں پڑھا جائے گا، الجنہ، چونکہ اور یہ جو گولتا ہے اس کو عربک میں گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف کا پروناؤنس بھی ہوتا ہے، یا اس کو ہا کا پروناؤنسیشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ساؤنڈ الف کا نکلتا ہے، الجنہ، اس کو بھی نہیں پڑھا جاتا، ایسے ہی جیسے کہ اگر آپ بول دیں یہ عائشہ، فاطمہ، اس میں گولتا ہوتی ہے تو یہ کوئی نہیں پڑھے گا عائشت، فاطمت، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اسٹاپ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عربک میں اگرچہ اردو والوں نے اس کو ایک دوسرے یہ بڑی تا لگا کے جنت بنا دیا ہے، یہ ایک الگ، بٹ یہ عربک میں ایسے نہیں ہوتا، یعنی الجنہ اگر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو۔ اسی طرح سے العین، الغداء، الفم، القائد، الحمار، الخبز، الماء، الولد، الہوا، الید، تو یہ ووکیب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربک کا میننگ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، القائد، دا لیڈر، رہنما، الفم، منہ، دا ماؤتھ، تو گویا کہ یہ 14 آپ کے پاس ووکیب بھی آ گئے، اس کو آپ یاد کریں، اور آپ کے پاس گویا کہ کلیکشن آ گیا 14 ورڈز کا کہ آپ کو معنی بھی پتا ہے ہو جائے اس کے۔ اور یہ جو 14 ورڈز ہیں یہ ہے الحروف الشمسیہ، سولر لیٹرز، یعنی ان سب کا الف لام نہیں پڑھا جائے گا، یعنی الف لام کا مطلب میں نے بتایا کہ صرف لام سائلنٹ ہوگا یا لام جو ہے وہ پڑھا جائے گا، صرف یہ مطلب ہوتا ہے الف لام کے سائلنٹ ہونے کا اور الف لام کے سائلنٹ نہ ہونے کا۔ الف تو ہر حال میں پروناؤنس ہوتا ہے، بٹ صرف لام کی بات ہوتی ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ الف لام سائلنٹ ہے یا الف لام سائلنٹ نہیں ہے تو الف جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہو رہی ہوتی، الف تو دونوں میں پڑھا جاتا ہے لیکن لام اس میں پڑھا جاتا ہے اور اس میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سب یہاں پہ بھی 14 سے گویا کہ وہ کہ آپ کے پاس آ گئے، اس کو یاد کر لیں، التاجر، الثوب، الدار، الذهب، الرجل، الزہرا، السمک، الشائع، الصدر، الضیف، الطالب، الظلم، اللحم، النجم، تو یہ جو ہے 14 ورڈز آگے، تو اس کا الف لام جو ہے وہ کیا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ کو ایک بیس پتا چل گیا کہ ایک تو انڈیویجول ورڈز کو کیا ہے آپ ڈائریکٹ وداؤٹ الف لام کے بھی کہہ سکتے ہیں، الف لام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ الف لام اگر لگ جائے تو پراپر تو نہیں، بٹ یہ کہ ان جنرل کیا ہے جو دا کا معنی آتا ہے انگلش میں وہ گویا کہ الف لام وہی سینس پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ گویا کہ وداؤٹ الف لام اور الف لام کے ساتھ جو ہے وہ
اس میں تھوڑے سے ڈفرینس پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کوئی بھی انڈیویجول جو سنگولر ورڈ سے اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا کہ لاسٹ والا اعراب بہرحال نہیں پڑھیں گے. جیسے ظلم ہے تو الظلم یا ظلم، اگر نہیں ہے تو بس ظلم. یعنی کہ ظلم، لہم، نجم ایسے نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور جہاں پہ یاد کرایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے ایسے وہ بھی غلط ہے. یہ بالکل عربی کو نہ بولنے کا نہ یاد کرنے کا طریقہ ہے. یعنی اس کو وداؤٹ، اگر ہم وداؤٹ الف لام کے کہہ رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ سمکن نہیں، بس سمک. رجل نہیں، بس رجل. ضیف نہیں، ضیف بس. طالب نہیں، طالب بس. ظلم نہیں، صرف ظلم. چونکہ لاسٹ والا اعراب کیا ہے، اگر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں یا سنگولر ورڈ بول رہے ہیں تو اس میں لاسٹ والا اعراب بالکل بھی ظاہر نہیں کیا جاتا ہے. یہ بہت اٹپٹا فیل ہوگا اگر کسی جاننے والے کے سامنے اس طرح سے جو ہے بیان کیا جائے تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا. تقریباً 28 جو ہے ورڈز بھی ہمارے سامنے ناؤن کی شکل میں آ گئے، اور الفابیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 28 گویا کے ناؤنس بھی ہم نے پڑھ لیے. تو اب ناؤن کے بعد جو سب سے بیسک چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پروناؤن، الضمائر. تو یہ عربک میں کیا ہے؟ الضمائر، یہ ضمیر کی جمع ہوتی ہے. ضمیر اس کا سنگولر ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ضمائر یا الضمائر. تو یہ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤن کو. یہ ضمیر ہے، اور یہ 14 جو ہے یہ بہت ضروری ہے یاد کرنا، چونکہ یہ 14 آپ کو ہر جگہ پہ اور قدم قدم پہ ان کا ساتھ رہے گا. اور عربک کا جو ورب کا سسٹم ہے وہ بھی، اس میں بھی یہ 14 گویا کے امبلٹ ہوتے ہیں، اور یہ اپنا بطور یعنی انڈیپینڈنٹ فارم میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں، اپنے طور پر بھی یہ یوز ہوتے ہیں پراپر. تو یہ 14 ہے جس میں کیا ہے، 6 گویا کے تھرڈ پرسن کے لیے ہے، 6 سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، اور 2 جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے لیے. تو تھرڈ پرسن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غائب. تو غائب میں گویا کہ 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. اسی طرح سے سیکنڈ پرسن حاضر یا مخاطب، اس میں کیا ہے؟ 3 میسکولن مذکر کے لیے اور 3 فیمنن مؤنث کے لیے. اور متکلم جو فرسٹ پرسن ہے اس میں کیا ہے؟ مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، اور اس میں ڈوئل نہیں ہے. یہاں پہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ ڈوئل ہے. یہ ڈوئل ہے، تسنیہ جس کو کہتے ہیں. لیکن فرسٹ پرسن میں کیا ہے؟ ڈوئل نہیں ہے، صرف سنگولر ہے اور پلیورل ہے. تو یہ جو ہے ہوا سنگولر کے لیے، ہما ڈوئل کے لیے، اور ہم پلیورل کے لیے. اسی طرح سے ہیا سنگولر کے لیے، واحد کے لیے، ہما ڈوئل تسنیہ کے لیے، اور ہنہ پلیورل فیمنن کے لیے، جمع مؤنث کے لیے. اسی طرح سے یہ انت تم کے معنی میں مذکر کے لیے سیکنڈ پرسن واحد کے لیے، انتما ڈوئل تسنیہ کے لیے سیکنڈ پرسن میں، انتم پلیورل کے لیے جمع کے لیے سیکنڈ پرسن میں، اور انتی انتما انتنہ یہ کیا ہے؟ فیمنن مؤنث کے لیے، یہ سنگولر ڈوئل پلیورل کے لیے. اور فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث کے لیے انا ہی یوز ہوتا ہے، اور نحنو بھی کیا ہے؟ مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور ڈوئل کے لیے بھی یہی یوز ہوتا ہے اور پلیورل کے لیے بھی ہے. یعنی تسنیہ کے لیے بھی نحنو اور جمع کے لیے بھی کیا ہے؟ نحنو یوز ہوتا ہے. تو یہ ہے واحد. تسنیہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈوئل، 2، اور جمع یعنی پلیورل، واحد مطلب سنگولر. تو عربک میں ایک تو یہ سسٹم آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے غائب یعنی تھرڈ پرسن، حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن، اس فارمیٹ میں چیزیں کیا ہے؟ ڈیفائنڈ ہے. لہٰذا اس کو یاد رکھیں کہ تھرڈ پرسن یعنی وہ کا جو سینس ہوتا ہے، یعنی جو سامنے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ
اور عربک میں دوسری سب سے اہم بات کیا ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ مذکر مؤنث کا واسطہ پڑے گا، چونکہ کچھ زبانیں کیا ہے اس میں مذکر مؤنث کے تعلق سے یا وہ سینسیٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. جیسے انگلش ہے تو انگلش میں آپ دیکھیے کہ آپ ہی اور شی کے علاوہ جو ہے مذکر مؤنث کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یو سب کے لیے یو، اسی طرح سے آئی سب کے لیے آئی، مذکر مؤنث سب کے لیے، وی سب کے لیے. لیکن عربک میں ایک تو آپ کو ہر جگہ پہ واحد تثنیہ جمع، اس لحاظ سے ہر جگہ پہ فرق ملے گا، اور ہر جگہ پہ مذکر مؤنث کے لحاظ سے فرق ملے گا الگ الگ. ہر جگہ پہ کیا ہے مذکر مؤنث کے لحاظ سے آپ کو فرق دکھے گا. تو یہ اس سسٹم کو عربی زبان سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، چونکہ جیسے اور عربک کی وجہ سے یہ سینسیٹیوٹی کیا ہے اردو میں بھی ہے بہت زیادہ. یعنی آپ کسی لفظ کو مذکر مؤنث سے ہٹا کے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو جیسے کہ مسجد اچھی ہے، کتاب اچھی ہے، گھر اچھا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سینسیٹیوٹی کیا ہے کہ وہ اردو میں بھی ہے اور وہی عربک میں بھی ہے. لیکن عربک میں واحد تثنیہ جمع بھی آپ کو ہر جگہ پہ اس کا آپ کو دکھے گا کہ بالکل اس کا پاس و لحاظ بہت زیادہ، یہ یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے مذکر مؤنث ہر جگہ پہ، لہٰذا اس کو یاد رکھے کہ مؤنث کے لیے کون ہے، مذکر کے لیے کون ہے. تو یہ ہوا ہما ہم مذکر کے لیے، ہیا ہما ہن مؤنث کے لیے، انتا انتما انتم اس پر دیکھ رہے ہیں زبر مذکر کے لیے، انتی زیر مؤنث کے لیے، اور انا نحنو بہرحال یہ جو ہے وہ سبوں کے لیے یہی. تو یہ گویا کہ 14 ہے. کتنے ہیں یہ؟ 3 3 + 3 + 3 + 2. تو یہ آپ کو یعنی یہ 6 + 6 12 + 2 14. یعنی الضمائر کتنے ہیں 14 سے. تو آپ اس کو اس طرح سے غائب کے لیے 6، پھر اس میں مذکر مؤنث کے لیے 3 3، اسی طرح سے سیکنڈ پرسن حاضر یا مخاطب اس کے لیے 6 3 مذکر 3 مؤنث، اور متکلم فرسٹ پرسن کے لیے انا نحنو. تو یہ جو ہے 14 ضمائر ہو گئے. تو اس کا معنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراپر لکھا ہوا ہے، آپ اس کو اسی طرح سے یاد کریں. تو یہ ہو گیا. اور ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا فوراً کہ الف لام اور تنوین کا، تو گویا کہ یہ کہ جس پہ الف لام ہو وہ گویا کہ کیا ہے ڈیفینٹ ہے، المعرفہ، اور جس پہ الف لام نہیں ہے وہ انڈیفینٹ ہے، یعنی النکرہ. تو المعرفۃ والنکرۃ، یعنی المعرفہ والنکرہ. تو اس پہ دیکھ رہے ہیں الف لام لگا ہوا ہے تو یہ گویا کہ المعرفہ ہو گیا. اور نیم کوئی بھی جو ہوتا ہے تو وہ نیم پہ ایک تو الف لام نہیں لگتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. کسی کا بھی کوئی نام ہو تو وہ کیا ہے معرفہ، اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اور نکرہ کی مثال میں دیکھیے بیت، جیسے گھر، اس پہ تنوین ہے تو یہ گویا کہ نکرہ ہے. یا رجل، تو میں نے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا کہ اس کو کیا ہم اس کو صرف البیتو نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا، البیت پڑھیں گے. اسی طرح سے اس کو بیتن نہیں پڑھیں گے، نہ یاد کریں گے، بلکہ یاد کریں گے بیت بس. رجل یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا. اگر کوئی رجلن پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے، اور کوئی بیتن پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے. بیت رجل ایسے پڑھا جائے گا. تو یہ تو دیکھ لیا. تو ہم نے پھر اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک پروناؤن اور ناؤن کو یوز کر کے ایک کمپلیٹ سینٹینس کیسے بنتا ہے، تو وہ دیکھ لیا ہم نے. تو دو بات جو میں نے ابھی بتائی کہ ہر جگہ پہ ہمیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، مذکر مؤنث کا. ہر جگہ پہ یہ فرق ہمیں دکھے گا، اور واحد تثنیہ جمع اس کا بھی فرق ہمیں ہر جگہ پہ دکھے گا. تو یہ دیکھیں ہوا ولد، ہوا کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے تھا سنگولر. تو ولد چونکہ مذکر ہے، ظاہر ہے یونیورسل ٹروتھ میں ہے یہ، اور تو لہذا ہوا ولد یعنی وہ لڑکا ہے، ہی از اے بوائے. تو ولد چونکہ مذکر ہے تو ہوا جو ہے مؤنث یوز ہوا. اب بنت لڑکی یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہیا یوز ہوا. تو تھرڈ پرسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوا جو ہے مذکر کے لیے سنگولر، اور ہیا جو ہے مؤنث کے لیے سنگولر یوز ہوتا ہے تھرڈ پرسن میں، وہ کے معنی میں. تو ہیا بنت وہ لڑکی ہے، شی از اے گرل.
انت یہ دیکھا مذکر تو آ گیا رشید، یعنی یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، انت رشید، تم عقل مند ہو، یو آر اے جینیس۔ اسی طرح سے انتی یہ مؤنث ہے تو انتی صالحہ، اس کو کیا پڑھیں گے؟ صالحہ، صالحتن نہیں، انتی صالحتن نہیں، انتی صالحہ۔ یہ بائی ڈیفالٹ ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ اس پہ اگر ہم انتی صالحہ پڑھ رہے ہیں یا انت رشید پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دال پر بائی ڈیفالٹ کون سا اعراب لگا ہوا ہے؟ پیش والی تنوین۔ یہ انڈر اسٹوڈ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ اگر ہم انت صالحہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ لاسٹ والے پر بائی ڈیفالٹ کیا لگا ہوا ہے؟ پیش والی تنوین۔ اور اگر انت رشید پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ رشید کے دال پر کیا اعراب ہے؟ دو پیش والی تنوین۔ اور کسی پر اعراب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی لاسٹ والے حروف پر۔ عربک میں اعراب یعنی اس پر یہ اعراب ہے، یعنی کس پر؟ لاسٹ والے حروف پر، یعنی لاسٹ والا حروف ہی جو ہے وہ ڈسکشن کا موضوع ہوتا ہے، باقی کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ فلاں کو پیش زیر زبر دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ والے اعراب، لاسٹ والے لفظ پر۔ جیسے انا استاذ، میں استاذ ہوں، تو یہ ہم کہہ رہے کہ استاذ پہ دو پیش والی تنوین دی جائے گی، یعنی استاذ کے لاسٹ والے ورڈ پر، یعنی ذال پہ۔ تو انا استاذ، ہم نے کہا کہ استاذ پہ بائی ڈیفالٹ اعراب آئے گا دو پیش والی تنوین، تو اس کا مطلب ہوا کہ استاذ کا جو لاسٹ والا ورڈ ذال ہے اس پہ اعراب کی بات ہو رہی ہے، لیکن پورے لفظ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پہ یہ اعراب ہوگا، یعنی اس کے لاسٹ والے لفظ پر یہ اعراب ہوگا۔ اور اعراب کا مطلب زبر زیر پیش تنوین یہ ہوتا ہے۔ تو انا استاذ، میں استاد ہوں، عربک میں کیا ہے؟ استاذ ہوتا ہے ذال، استاد جو ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے، عربک کا لفظ کیا ہے؟ استاذ، ذال کے ساتھ، آئی ایم اے ٹیچر۔ نحنو مسلمون، اب یہ دیکھیں نحنو یہ پلیورل ہے تو مسلم واو نون جو ہے یہ پلیورل کے لیے یوز ہوتا ہے، تو نحنو مسلمون، اس کو بھی ہم کیا ہے؟ نحنو مسلمون نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ نحنو مسلمون۔ تو یہ واو نون جمع کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے، تو اس کا بائی ڈیفالٹ اعراب زبر ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اس پر ہمیشہ جو پلورل کے فارم میں واو نون آتا ہے اس پر ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ جو پلورل ہوتا ہے واو نون کے ساتھ، اس کے نون پر ہمیشہ کیا ہے؟ وہ زبر ہی ہوتا ہے، یہ انڈر اسٹوڈ ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ نحنو مسلمون، وی آر مسلمس، ہم مسلم ہیں۔ تو یہ دیکھ لیا کہ ناؤن اور پروناؤن کو ملا کر کے ایک کمپلیٹ سینٹنس جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، اور یہ اس سے ریلیٹڈ تمرین ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو جو ہے اپنی کاپی پر پراپر جو ہے لکھیں اور پراپر اس کو کریں، تاکہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ میں زیادہ سے زیادہ کلیئرٹی آئے گی۔ اور اسی سے ریلیٹڈ یہ جو التمرین ہے، التمرین عربک میں کس کو کہتے ہیں؟ ایکسرسائز کو، مشق کو، تو یہ تمرین ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو ووکیبلری ہے وہ یہاں پہ گویا کہ لکھی گئی ہے، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں پراپر۔ یعنی قوی، اس کی جمع اقویا، طاقتور، اسٹرانگ، جید اچھا، گڈ، صابر صابرون صبر کرنے والے، ضعیف ضعفاء، طفل اطفال، مؤمن مؤمنون، اسد اسد، اس کی جمع اسد، استاذہ استاذات، امہات، اخت اخوات، عابدہ عابدات۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ ووکیب بھی یاد کر لیں پراپر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو جمع اور واحد جمع وغیرہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا سسٹم عربک میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آگے کے سبق میں جو ہے ہم لفظ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں پڑھیں گے۔ تو یہ آج ناؤن اور پروناؤن، الفابیٹس اور عربی زبان کی مختصر ہسٹری ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔